مہمان خصوصی، تمام منتظمین اور شرکاء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین اکرام، بالخصوص منتظمین سے میری معتبرانہ درخواست ہے کہ درمیان میں انتظامی امور میں آپ اگر لیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ متاثر ہو جائے گا۔ میرا تو شاید کم نقصان ہو، لیکن آپ کڑیوں کو جوڑ نہیں پائیں گے، تو اس لیے میری خواہش ہے کہ انتظامی امور کو تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں جناب صدر کی اجازت سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ حاضرین اکرام، اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہے، اور اس سلسلے میں مزید کوئی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سامنے گیلیکسی آف ایکسپرٹس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ میں سے ہر شخص اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، اور ایسی محفل میں گفتگو کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے مقرر کو کہ وہ بات اشارہ کی نام میں کر سکتا ہے۔ تو آپ اس اشارے کو سمجھ لیجیے کہ جو حالات ہیں وہ حالات انتہائی ناگفتبا، ناقابل بیان ہیں، اور اگر آپ علامہ اقبال کی بات کہیں تو اس وقت کے حالات کے لحاظ سے انہوں نے ایک بات کہی تھی، اور میں چونکہ اس میں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے، تو پہلے ہی چاہوں گا کہ آپ درود شریف پڑھ لیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس راز کو فاش کر اے روح محمد، اس راز کو فاش کر اے روح محمد، کہ آیات الہی کرنے کے بعد آپ کدھر جائیں؟ ہم اور آپ ایک ایسے دوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پر ایک سمت دکھائی نہیں دیتی، کس طرف آگے بڑھیں۔ ہر آدمی اپنے کام کی، اپنے منصوبے کی اہمیت و افادیت اس انداز میں ظاہر کرتا ہے کہ جیسے اگر آپ نے اس کی بات کو قبول کر لیا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کبھی ہم کسی ایک قائد کے پیچھے جاتے ہیں، کبھی کسی دوسرے قائد کے پیچھے جاتے ہیں، لیکن ہم کو کہیں منزل دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں نے جب مطالعہ کیا تو ایک چیز میرے مطالعے میں آئی، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بہت پہلے، تقریباً 100 برس پہلے، فرانس میں کسی مجرم کو سزا دینے کا ایک بہت عجیب و غریب طریقہ کار تھا۔ وہ طریقہ کار کیا تھا کہ جس شخص کو سزا دینی ہوتی پھانسی کے تختے پہ نہیں لٹکایا جاتا، کوئی اور طریقہ کار اختیار نہیں کیا جاتا، بلکہ جس طریقے سے آج سلاٹر ہاؤس میں کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس انداز میں ایک مشین ان کے پاس ہوتی ہے، اور مشین کی بلیڈ جو ہے وہ اس مجرم کی گردن کو کاٹ دیتی۔ یہ طریقہ کار تھا، وہاں پر مروجہ طریقہ کار تھا۔ تو وہاں کے ماہر نفسیات نے ان کو ایک بات سوچی، انہوں نے سوچا کہ ہم ایک تجربہ کر کے دیکھتے ہیں۔ اب تجربہ کیا تھا وہ سامنے آئے گا۔ وہ پہلے جج صاحب کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ آج جس مجرم کے لیے آپ نے سزائے موت کا اعلان کیا ہے، ہماری درخواست ہے کہ آپ وہ سزائے موت ہمارے انداز سے دیں۔ تو جج بھی ذرا ذہنی طور پر جو ہے اس طرح کے نئے آئیڈیاز کو ویلکم کرنے والا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھیے ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے کہ سزا دیتے وقت بلیڈ سے جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف نہیں ہونا چاہیے، تب میں آپ کو تجربہ کرنے کی اجازت دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ منظور ہے، اس سے بالکل کم تکلیف ہوگی، اس سے زیادہ تکلیف نہیں ہوگی بلکہ اور کم ہوگی۔ ٹھیک ہے، جج نے اجازت دے دی۔ اب اس ملزم کو لے کر گئے۔ اب اس ملزم کو تو 1 ہفتے کے بعد سزا ہونی تھی، لیکن آج کسی اور ملزم کو سزا ہو رہی تھی، تو وہاں لے کر گئے، اس
اس کو دکھایا کہ دیکھیے 1 ہفتے کے بعد آپ کو ایسے لٹایا جائے گا، آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی جائے گی اور الٹی گنتی پڑھی جائے گی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اور 1 کے ساتھ ہی بلیڈ آئے گی اور آپ کی گردن کو اس طریقے سے چیپ کر رکھے گی، جس طریقے سے آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس نے دیکھ لیا، اس نے کہا سمجھ میں آ گیا نا آپ کو یہ کہا؟ اس نے کہا کہ ہاں سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ 1 ہفتے کے بعد اس کو بھی لٹایا، کالی پٹی باندھی اور مشین آپریٹر کو کہا کہ ہم جب آپ سے جیسا کہیں گے ویسا کرنا۔ انہوں نے اپنے ساتھ ایک بوٹل میں نیم گرم پانی، گنگنا پانی جو بھی آپ کہتے ہیں، شاید ساؤتھ میں گنگنا پانی کہتے ہیں، تو وہ ساتھ میں لے کر آئے تھے۔ اور جب مشین آپریٹر نے الٹی گنتی پڑھی 10 سے لے کر 1 پر آیا، اب اس کو آپریٹ کرنا تھا تو انہوں نے اشارہ کیا، اس شخص کو نہیں معلوم، اس کی تو آنکھوں پر پٹی بندھی ہے، وہ لیٹا ہوا ہے، انہوں نے اشارہ کیا، بلیڈ یہاں آ کر رک گئی، بلیڈ نے اس کو چیرا نہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، وہ جو بوٹل میں پانی لے کر آئے تھے پانی کا ڈھکا دیا، اس کو ایسا احساس ہوا کہ جیسے خون نکل رہا ہے، حالانکہ خون نہیں نکلا، انہوں نے تو پانی بہا دیا وہاں۔ اب 5 منٹ تک سب لوگ ساکت، بالکل خاموش اپنی جگہ پہ۔ 5 منٹ کے بعد ماہرین نفسیات نے ڈاکٹر سے کہا کہ اس کی نبض دیکھیے۔ ڈاکٹرز نے نبض تلاش کی، دل کی دھڑکن دیکھی، کہا کہ یہ تو اب نہیں ہے، یہ تو مر چکا ہے۔ معزز حضرات اکرام، اگر بلیڈ نے اس کی گردن نہیں کاٹی تو پھر اس کی موت واقع کیسے ہوئی؟ ذرا آپ غور کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہو کہ ڈر سے مر گیا، لیکن یہ بات بھی صحیح اس لیے نہیں ہے کہ وہ ذہنی طور پر تیار تھا، اس کو کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا، اس کو معلوم تھا کہ اس کا جرم اتنا بھیانک ہے کہ یہ سزا تو ملنی ہے مجھے، وہ ذہنی طور پر تیار تھا، تو ڈر اور خوف تو نہیں تھا، پھر موت کیسے ہوگی؟ تو ماہرین نفسیات کا یہ کہنا ہے کہ اس کی موت نہ ڈر اور خوف سے ہوئی اور نہ بلیڈ کے کٹنے کی وجہ سے ہوئی، بلکہ اس کی موت اس لیے ہوئی کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ میری موت ہو گئی۔ جس نے یہ طے کر لیا کہ میں مر چکا ہوں وہ مر چکا ہے، اور جس فرد نے یا جس قوم نے یہ طے کیا ہے کہ ان حالات میں بھی میں زندہ ہوں اور زندہ رہ سکتا ہوں، وہ زندہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ زندہ رہے گی۔ تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجیے کہ آپ کو حالات سے پریشان ہونا نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کو، اس کی رمق کو، اس کی چمک دمک کو لگ بھگ ایک طرح سے جمہوری نظام قائم ہے۔ ہمارے ملک کی جمہوریت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ جمہوریت میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، کبھی کسی ایک گروپ کو غلبہ ہوتا ہے، کبھی کسی دوسرے گروپ کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، یہ تو چلتا رہتا ہے۔ لیکن ان حالات میں ہم خیال قوموں کو ساتھ میں لے کر وہ لوگ جو انسانیت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو انسانیت کا تحفظ چاہتے ہیں، وہ لوگ جو انسانی اقدار کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، اگر میں پوچھوں کہ ایسے لوگوں کی اکثریت آج بھی ہے یا نہیں ہے تو یقینی طور پر ہے۔ بس ان کی اس انسانیت نوازی کو اپیل کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوق در جوق آپ کے ساتھ آتے ہیں۔ اب یہ مثال دیکھ لیجیے، ہم نے اپنے آپ کو اپنے خول میں کیسے بند کر دیا۔ تعلیم ایک کامن ایجنڈے کی بات ہے، یہ کسی ایک کمیونٹی کی بات نہیں ہے۔
یہ سب کا مسئلہ ہے. سارے قوم کے افراد اپنے اپنے بچوں کو مستقبل میں کامیاب ترین انسان کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں. کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، اس ملک میں رہنے والا ہر شہری اگر آپ اس سے اس کا خواب پوچھیں تو الٹیمیٹلی وہ کہتا ہے کہ میں جو کچھ تگ و دو کر رہا ہوں، جدوجہد کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، مشقت برداشت کر رہا ہوں، وہ اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے کر رہا ہے. تو کامن ایجنڈا ہوا کہ نہیں؟ لیکن اس کامن ایجنڈے کو بھی ہم نے کس حد تک محدود کر لیا کہ تعلیمی پالیسی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اس میں سماج کے تمام طبقات کی شمولیت کو ہم ضروری نہیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک حصے پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنے مسائل کیا ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسے بھی جو پلیٹ فارمس ہونا چاہیے کہ جس میں سبھی طبقات کے لوگوں کو ہم شامل کرنے کی کوشش کریں. وہ خدشات جو ہم محسوس کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دوسری کمیونٹیز کے لوگ بھی ایسے خدشات کو محسوس کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسا محسوس کر رہے ہیں. سب مل کر غور و خوض کریں، سب مل کر لاء بنائیں، سب مل کر ریپرزینٹیشن کریں تو بات دوسری ہوگی. اب اس تعلیمی پالیسی کی بات اگر ہم کرتے ہیں NEP 2020 قومی تعلیمی پالیسی ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہندوستان اس وقت آزاد ہوا تو ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ورثے میں ایک تعلیم پالیسی ملی، انگریزوں کی بنائی تعلیم پالیسی، ایک بہت ہی محدود تصور کے ساتھ. کیونکہ ان کو کیا چاہیے تھا یہاں پر؟ ان کو چاہیے تھا ان کے سپورٹرز جو ان کے آفس کو چلانے میں مددگار ثابت ہوں. عام زبان میں اگر کہا جائے تو کلر چاہیے تھا. انہوں نے تعلیمی نظام اس طریقے سے بنایا. جب ہندوستان آزاد ہوا تو ایک دم پورے ملک کا تعلیمی نظام نہیں بدل سکتا تھا، نہیں بدلا، وہ کنٹینیو رہا. پھر ہاں بہت سارے کمیشنز، کمیٹیز، تفصیلات کا موقع نہیں ہے. 1968 میں جا کر ایک جامع پالیسی بنی، 10+2+3 سسٹم آ گئی ہے اور گویا وہ ملک کی پہلی جامع پالیسی تھی جس کو اس بات کا شرط حاصل ہے کہ وہ آزاد ہندوستان کی پہلی تعلیمی پالیسی تھی. پھر ایک طویل عرصہ گزرا. 1986 میں دوسری پالیسی آ گئی، نیشنل پالیسی آن ایجوکیشن نام تھا اس کو. اور نیشنل پالیسی آن ایجوکیشن 1986 جب آئی تو اس سے پہلے گورنمنٹ نے بڑے پیمانے پر سروے کروایا اور اپنی سروے رپورٹ کو ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں پیش کیا جس کا نام تھا تعلیم کی چنوتی، The Challenges of Education. اور اس سروے میں جہاں بہت سارے حقائق کا اظہار کیا گیا وہاں پر اس بات کا اعتراف کیا گیا، and I quote، اگر آپ ڈاکومنٹ پڑھیں تو اس میں یہ چیز آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ ہمارے ملک کا تعلیمی نظام مختلف میدانوں کے ماہرین تیار کرنے میں بڑی حد تک کامیاب رہا، لیکن وہ چیز تعمیر کرنے میں، بنانے میں بری طریقے سے ناکام رہا جو تیار کرنا اس کی اصل ذمہ داری تھی، ایک اچھے انسان کی تشکیل. تعلیمی نظام کیوں بنتا ہے؟ ایک اچھا انسان بنانے کے لیے. ایک اچھا ڈاکٹر اگر اچھا انسان نہ ہو تو میڈیسن کی جو ایکسپرٹائز ہے وہ کس طریقے سے استعمال کرے گا آج ہم اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک انجینئر اگر انجینئرنگ میں ایکسپرٹائز رکھتا ہو لیکن اگر اس کے اندر انسانی اقدار اگر نہیں ہے تو اپنی اس ایکسپرٹائز کو، اپنی اس مہارت کو وہ اپنے مفاد کے لیے کیسے استعمال کرے گا اور کتنے ہزاروں، کروڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگوں کو اس کو نقصان برداشت کرنا پڑے گا، یہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. چاہے کسی فیلڈ کا پانی ہو، اگر انسانی اقدار نہیں ہے تو وہ سماج کے لیے ویسا مفید ثابت نہیں ہو سکتا ہے جیسا کہ اس نے ہونا چاہیے. اب ایسا کیوں ہوا؟ اس کے پس منظر میں اگر جائے تو پنڈت جواہر لال نہرو کا یہ خیال تھا کہ ہندوستان ایک سیکولر کنٹری ہے تو یہاں مذہبی تعلیم نہیں دی جا سکتی، اور جب مذہبی تعلیم نہیں دی جا سکتی تو اخلاقی تعلیم کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے.
تو اخلاقی تعلیم میں یہ نہیں کر سکتے. اور وہ جو سسٹم جیسے ہماری ریاست میں چل رہا تھا حضور نظام کے زمانے میں کہ جہاں مسلمان طلبہ دینیات سیکھتے تھے وہاں پر غیر مسلم طلبہ اور طالبات کے لیے اخلاقیات نام کا ایک مضمون تھا وہ پڑھتے تھے. تو یہ سیکولرزم کے نام پر پنڈت جواہر لال نہرو کی قیادت میں جو پالیسی بنائی گئی ایک طریقے سے اخلاقی تعلیم کو دیس نکالا دیا گیا باہر کر دیا ملک بدر کر دیا گیا. لیکن اس پالیسی نے اعتراف کیا کہ انسان کی تشکیل میں ہمارا تعلیم نظام ناکام رہا اس لیے ہم ویلیو ایجوکیشن دیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھی اخلاقی تعلیم میں یا مورل ایجوکیشن میں اور ویلیو ایجوکیشن میں ڈفرنس کیا ہے. تو ان کے لحاظ سے ڈفرنس یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی تعلیم کا راز تعلق مذہب سے ہوتا ہے جبکہ ویلیو ایجوکیشن میں ہم صرف ویلیوز لے لیں گے چاہے کہیں سے ملے. ہم مذہبی ویلیوز کو بھی لے سکتے ہیں انسانی ویلیوز کو بھی لے سکتے ہیں عالمی ویلیوز کو بھی لے سکتے ہیں ساری ویلیوز کو ہم لے لیں گے اقدار کو ہم لے لیں گے. اقدار کو پروان چڑھانے پر ہمارا زور کا ہم یہ نہیں دیکھیں گے وہ ویلیو کہاں سے آئے. اگر وہ سماج کے لیے مفید ہے تو ہم اس ویلیو کو لے لیں گے اور اس ویلیو کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں گے. چنانچہ وہ کوشش کا آغاز ہوا ویلیو ایجوکیشن بڑے پیمانے پر اس کے لیے کتابیں تیار ہوئی اساتذہ کی تربیت کا معاملہ ہوا اور بہت ساری چیزیں ہوئی. لیکن آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ اس سسٹم پہ ایک بڑی دشواری ہے. وہ کیا دشواری ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ values are to be practiced and not to be professed. کہ values جو ہوتی ہیں اقدار جو ہوتے ہیں وہ عمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ تبلیغ اور تشہیر کے لیے نہیں ہوتے ہیں. سب سے پہلے عمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو اقدار کے نمونے کہاں ملیں گے؟ آج تو طالب علم کا اگر کوئی پسندیدہ اگر آرٹسٹ ہے تو وہ یا تو فلمی دنیا سے ہے یا کرکٹ کی دنیا سے ہے. اس نے اپنے استاد کو تو رول ماڈل سمجھا ہی نہیں ہے اس لیے کہ استاد کے اندر رول ماڈل بننے جیسی کوئی صلاحیت کوئی خوبی کوئی خاصیت تو ہونی چاہیے نا. اس کے بغیر کیسے قبول کر لے گا؟ کیا خوبصورت لفظ کا استعمال کیا کہ ہم ایکویٹی پر یعنی عدل پر اور انکلوزنس پر ایک پالیسی بنانا چاہتے ہیں. سب کی شمولیت پر ایک پالیسی بنانا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ایکول اپارچونٹی کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ سماج میں ایسے بہت سارے طبقات ہیں جو مساوی مواقع سے استفادہ کرنے کے لیے اس پوزیشن میں ابھی نہیں ہیں. ان کے اندر ابھی اتنی استطاعت نہیں ہے اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ یکساں مواقع سے استفادہ کر سکتے. ان کو کچھ ایکسٹرا انسینٹیوز کی ضرورت ہے ایکسٹرا فیسلٹیز کی ضرورت ہے چاہے وہ اسکالرشپ کی شکل میں کیوں نہ ہو. تو کہا گیا کہ ایکویٹی پر اور انکلوزونیس پر مبنی ایک پالیسی کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. پالیسی کی بہت ساری خوبیاں ہیں. جیسے پری پرائمری ایجوکیشن کو تذکرہ آیا کہ پری پرائمری ایجوکیشن کو بھی اب مین اسٹریم ایجوکیشن کا ایک حصہ سمجھا گیا لازمی تعلیم کا ایک حصہ سمجھا جائے گا سمجھا جا رہا ہے. اچھی بات ہے اس میں بھی کوئی بات نہیں. 3 سال مشکل کیا ہے کہ ابا جان بھی سروس پر جا رہے ہیں امی جان بھی سروس پہ جا رہے ہیں بچوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. تو وہ گھر میں جو تعلیم جو جوائنٹ فیملی کا سسٹم تھا وہ تقریباً ختم ہو کے رہ گیا. دادا سے نانا سے دادی سے نانی سے گھر کے دیگر افراد سے جو بچوں کی تربیت ہو جاتی تھی اب جوائنٹ فیملی نہیں ہے سنگل فیملی کا تصور ہے. اس میں امی جان بھی ڈیوٹی پر ہیں اور ابا جان بھی ڈیوٹی پر ہیں. بلکہ کیوں امی جان بھی نہیں اور ابا جان بھی نہیں وہ تو ختم ہی ہو گئے. اب تو ممی جی ہے اور ڈیڈی جی ہے اور دونوں بھی کہاں پر ہیں دونوں بھی اپنے اپنے جاؤں پر ہیں. تو ایسے میں بچوں کی تعلیم اور تربیت کیسے ہوگی؟ 3 سال تک تو ٹھیک ہے کہ اپنی کو چھوڑ نہیں سکتا بچہ لیکن اس کے بعد اگر اس کو مین اسٹریم ایجوکیشن کا حصہ بنا جا رہا تو اس میں بھی غلط نہیں ہے. ہاں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اگر وہ پری پرائمری ایجوکیشن ویسی ہوگی جیسے کہ آج چل رہی ہے ان کے کورس میں تو بجائے بچوں کے فائدہ مند ہونے کے وہ مزید نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. یہ صرف مسلمان بچوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ اس ملک کے سارے بچوں کا مسئلہ ہے معصوم بچوں کا مسئلہ ہے کہ
کہ ویسے ٹرین افراد اگر پری پرائمری ایجوکیشن میں نہیں ملیں گے اور وہ سسٹم نہیں ملے گا جو پری پرائمری ایجوکیشن کے لیے ضروری ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ تعلیم مفید ثابت ہوتی، ان کے ڈیولپمنٹ کی بنیاد بنتی، وہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ سب کو مل کر بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ پری پرائمری ایجوکیشن ہو تو ایسی ہو جیسے کہ اس کا حق ہے۔ اب تفصیلات میں جانے کا موقع یہاں پر نہیں ہے۔ جو فارغ ہیں اور جو تعلیم میں دلچسپی رکھتے ہیں، انوالو ہونا چاہتے ہیں، ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ آ کر اسکول میں بچوں کی رہنمائی کریں، ان کو پڑھائیں، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ لمحہ تشویش ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ایسا کیڈر تیار نہیں ہے۔ جس کے پاس کیڈر تیار ہے وہ اپنے کیڈر کا استعمال کرے گا، بلکہ پروویژن ہو سکتا ہے کہ سب کے لیے اویلیبل ہو، لیکن استعمال کون کرے گا؟ جس کے پاس کیڈر ہو وہ استعمال کرے گا۔ اب جہاں تک خدمت خلق کا ایک حصہ ہے کہ میرا بچہ نہیں ہے لیکن میرے پاس کچھ وقت فارغ ہے، میں محلے کے اسکول میں جا کر بچوں کو گائیڈنس دے سکتا ہوں، تو میں جاؤں اور گائیڈنس دوں۔ پہلو تو خدمت خلق کا ہے، اس پر ہمارے دین نے بہت زیادہ زور دیا ہے، لیکن جس کو مشنری زیل کہتے ہیں وہ کہاں پر پائی جاتی ہے ہم اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو شکوہ کسی اور سے کرنا نہیں ہے، وہ مشنری زیل اپنے اندر پیدا کرنا ہے، ایسا ایک کیڈر تیار کرنا ہے کہ ہمارے بچوں کی رہنمائی کا فریضہ ہم انجام دے سکیں۔ اور ہمارے ہی بچے کیوں، محبت کا جو پیغام آپ کے پاس ہے، امن کا جو پیغام آپ کے پاس ہے، انسانیت کا جو پیغام آپ کے پاس ہے، کیا وہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا ہے کہ آپ بلا لحاظ مذہب، علاقہ، ذات پات، آپ سب بچوں تک اس پیغام کو ایک مشنری کیڈر کے طور پر پہنچانے کی کوشش کریں؟ یہ اسکول میرا، یہ اردو میڈیم کا، یہ مائنورٹی، یہاں تک نہیں۔ موقع جب ہے اس موقع سے فائدہ اٹھائیے، اس لیے کہ اور کے پاس پیغام نہیں ہے لیکن طریقہ کار ہے، آپ کے پاس پیغام ہے لیکن طریقہ کار نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ان کا جو کام ہے پہلے سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تو کیا صرف اشعار ظاہر کرنے کے لیے وقت آ گیا ہے کہ ایک کیڈر تیار ہو ہمارے پاس، اور صرف اپنے بچوں کی نہیں بلکہ اس ملک میں پلنے پڑھنے والے تمام بچے ہمارے ہیں، ایسا مان کر ان سب کی گائیڈنس کے لیے ہم اپنے اس کیڈر کا استعمال کریں۔ اب اس واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ سے بھی باہر آ جائیے کہ یہ مائنورٹی انسٹیٹیوشن ہے، میں یہاں اسکول چلاؤں گا۔ آپ تو ایسا اسکول چلائیے کہ جس میں تمام بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انسانی اقدار کی بنیادوں پر نظم ہو سکیں، اس لیے کہ لوگ نفرت کا پیغام پلانے کے لیے اسکولوں کا استعمال کر رہے ہیں، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ محبت کا پیغام رکھتے ہوئے بھی اس کو جزدان میں باندھ کر رکھ دیا ہے، اور اس کو عام کرنے کے لیے آپ تعلیم کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ تعلیم بہترین ذریعہ انقلاب ہے، ایک ایسا میدان ہے دوستو یہ کہ اگر آپ نے صحیح سمت میں کام کیا تو سب سے پہلے جو آپ کا مسئلہ ہے، معاش کا مسئلہ، وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور کسی بھی انڈسٹری کو جو ہے وہاں پر بحران کا شکار ہو سکتی ہے، لیکن موجودہ دور میں تعلیم ایک ایسا میدان ہے کہ یہ کبھی اس کو بحران نہیں ہے، اس لیے کہ ہر قوم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہے اور بہترین تعلیم دینا چاہتی ہے۔ آپ معیاری تعلیم دے کر تو دیکھیے، آپ سے زیادہ، آپ کی قوم سے زیادہ دیگر تمام کے بچے آپ کے پاس نہیں آتے کہ آپ دیکھ آزمان دیکھیں۔ کوالٹی شرط، کوالٹی اگر آپ دیں گے، اس بات کا تیقن لوگوں کو ہو جائے گا کہ ان کے اسکول میں داخلے سے ہمارے بچوں کا مستقبل سنور جا رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ نہیں۔ بس اس خول سے باہر آنے کی ضرورت ہے کہ یہ میرا ایریا، یہ میرا اسکول، یہاں کے بچوں کی تعلیم کی ضرورت میں پوری کروں، اس سے باہر آئے۔ اوپن اینڈ ڈسٹنس لرننگ پر ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ زور دیا جا رہا ہے،
اور جو قوم تعلیم کے میدان میں جتنا پیچھے ہے اگر اس کو اور لوگوں کے برابر آنا ہے تو اس کو چاہیے کہ اسی تیزی کے ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال کرے، ڈسٹنس موڈ کا استعمال کرے اور آگے بڑھے۔ اگر آپ کے پاس غربت کی وجہ سے، ان امپلائمنٹ کی وجہ سے مختلف مسائل ہیں اور آپ نے چھوٹی سی کوئی ملازمت جوائن کر لی تو ڈسٹنس موڈ کا فیلڈ تو آپ کے پاس اوپن ہے۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کا ڈسٹنس اوپن ہے آپ پاس، مختلف ٹریڈیشنل یونیورسٹیز آپ کے پاس ڈسٹنس موڈ کا سسٹم چلا رہی ہیں، اور الحمدللہ جناب اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی قیادت میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، جس کا میں ایک ادنا سا خادم ہوں، سارے ملک میں اس کے اسٹڈی سینٹرز آئے ہیں۔ بی اے، بی ایس سی، بی کام، ایم اے اور مختلف اس کے پروگرام ڈسٹنس موڈ کے ذریعے سے چل رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف مانو کو نہیں بلکہ جہاں سے بھی سہولت ہو، کوئی بچہ کوئی بچی جو ہے وہ گریجویشن لیول سے نیچے کے نہ ہو، اس لیے کہ اعلیٰ تعلیم، بنیادی تعلیم بیسک اسکلز سکھاتی ہے، لکھنا پڑھنا بولنا ٹھیک، لیکن اعلیٰ تعلیم ایک شعور پیدا کرتی ہے۔ حالات حاضرہ کا تقاضا یہ ہے کہ صرف بچے ہی پیدا نہ ہوں بلکہ باشعور نسلیں تیار ہوں، اور باشعور نسلوں کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ اعلیٰ تعلیم سے جوڑ دیا جائے۔ ایسی تعلیم جس کو ویسے مجموعی آپ مینیج کر رہے ہوں، اس لیے کہ اگر آپ مینیج نہیں کر رہے ہوں تو پھر دوسری اقدار جو ہے وہ لا کر وہاں پر پڑھائی جا سکتی ہے، اس کے مینیجر آپ ہوں، اس کا کلیدی کردار آپ ادا کرنے والے ہوں۔ ایسی تعلیم ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے، اگر قائم ہے تو ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ریسرچ فاؤنڈیشنز کی بات بھی کہی گئی اس تعلیم پالیسی میں کہ ریسرچ پر بہت زیادہ زور دیا جائے گا، اس کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں گے، مختلف پروجیکٹس بنائے جائیں گے اور لوگوں کو انکریج کیا جائے گا کہ وہ اپنے پرپوزلس وہاں داخل کریں، ان کو فنڈنگ کی جائے گی۔ ریسرچ بہت اچھی بات ہے، لیکن وہی لوگ تو استفادہ کر پائیں گے نا جو اعلیٰ تعلیم میں ہوں گے۔ وہ 26% جو ہے انڈیویجلی ہمارا فگر اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس کا 50% بھی نہیں آتا ہے۔ اگر ویسے مجموعی ہندوستان کے 26 بچے اسکول ایجوکیشن سے ہائر ایجوکیشن میں اگر آتے ہیں، 100 بچوں میں سے 26 بچے اگر آتے ہیں تو ہمارے اداروں سے نکلنے والے 100 بچوں میں سے 26 بچے اعلیٰ تعلیم میں نہیں جا رہے ہیں، 13 بھی نہیں جا رہے ہیں، بڑی مشکل سے 3 طلبہ جا رہے ہیں۔ تو یہ 3 اور 13 کا ظاہر ہے کہ 3 13 تو کوئی اچھی بات ہی نہیں ہے، اس 3 13 کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ 26 سے 25 بنا رہے ہیں لوگ، 26 سے 50 پہ جانا چاہتے ہیں لوگ، میں چاہتا ہوں کہ 100 میں آپ کا کام آگے بڑھ کر ہمارا کام ہونا چاہیے۔ کیا پیاری بات پارسی کمیونٹی کے رہنما نے کہی تھی اور کس طریقے سے وہ ثابت کر رہی وہ کمیونٹی، اس کو دیکھیں۔ جب سب سے پہلی مرتبہ پارسی کمیونٹی اس ملک میں داخل ہوئی تھی آزادی سے بہت پہلے، تو اس وقت گجرات میں ان کی آمد ہوئی، وہاں پر ایک ہندو راجا کی حکومت تھی، پارسیوں کا قافلہ پہنچا، کہا کہ ہم تجارت کرنے کے لیے یہاں اپنی آبادی بسانا چاہتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی بزنس کے لحاظ سے گجرات ریاست بہت ایڈوانس ریاست تھی، کاٹھیاواڑ کی جو ریاست تھی بہت ایڈوانس تھی۔ تو گجرات کا راجا اس کثیر آبادی والی ریاست میں ان کو موقع نہیں دینا چاہتا، لیکن راجا کو سیب نہیں دیتا ہے کہ وہ انکار کرے کہ آپ ہمارے یہاں نہیں رہ سکتے۔ جس کے پاس شاہی شان ہو وہ کبھی بھی یہ عمل نہیں کرے گا کہ آپ رہ سکتے اور آپ نہیں رہ سکتے، وہ تو سب کو گلے لگائے گا۔ ہندو راجا تھا لیکن ایک باوقار راجا تھا، اس کو اچھا نہیں معلوم ہوا تو وہ کہے کہ صاحب آپ یہاں رہیں، لیکن کہنا تو کوئی ایسے کہ جگہ ہی نہیں تھی وہاں پر، کیا کریں۔ تو اس نے اپنے ملازمین کے کان میں ایک میسج دیا کہ ان کو دودھ سے بھرا ہوا گلاس پیش کیا جائے۔ 2 میسجز کہ بھئی ہم تو پورا قوم ہے، ہم جھگڑا نہیں چاہتے آپ سے، سفید رنگ دودھ۔ دوسرا میسج یہ کہ
گلاس اتنا بھرا ہوا ہے کہ اس میں گنجائش کہاں ہے نا. آبادی اتنی کثیر ہے یہاں پر، تھکلی پاپولیٹڈ اسٹیٹ ہے کہ اس میں گنجائش نہیں ہے. وہ پارسیوں کا جو رہنما تھا وہ بھی کم ہوشیار نہیں تھا. اس نے بھی اپنے ساتھیوں سے کہا میں کچھ کہا. سب ساتھیوں نے اپنے اپنے چھوٹے بیگ میں سے شکر نکالی، چینی نکالی اور ایک چمچ اس میں ملا دیا. راجا صاحب سے یہ کہا کہ راجا صاحب ہم کو ایکسٹرا اسپیس کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو یہیں اس آبادی کے ساتھ شیر و شکر رہ جائیں. وہ دن ہے اور آج کا دن. پارسی کمیونٹی کی تاریخ میں کہیں پر احتجاج نام کی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے. پارسی کمیونٹی نے کبھی دھرنا نہیں دیا ہے. ہاں ایک چیز کی ہے، ہر بچے کو یہ میسج دیا ہے کہ یو شوڈ بی سیکنڈ ٹو نن ان یور فیلڈ آف اسپیشلائزیشن. آپ کو اپنے فیلڈ میں کسی اور کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر آنا ہی نہیں ہے. بس آپ پیدا کیے گئے ہیں ٹھیک بننے کے لیے. آپ سروے کر کے دیکھیے، سب سے زیادہ اس کمیونٹی کے لوگ آپ کو ممبئی میں ملیں گے. ممبئی کے اسکولوں کا سروے کر کے دیکھ لیجیے. بہت کم بچے ہیں پارسیوں کے، لیکن جس اسکول میں بھی ہیں آپ ان کے رینک دیکھیے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، ناٹ فورتھ پوزیشن. کیا خوبصورت میسج ہے یہ. کہ یہ ایسا میسج نہیں ہے کہ جس کو ہم قبول کریں کہ صاحب ہم شیر و شکر ہو کر رہ جائیں گے، اپنے تشخص کو برقرار رکھیں گے لیکن سب کے ساتھ رہیں گے. لیکن ہاں ایکسٹرا اسپیس تو نہیں جائے گی، لیکن لینے والے نہیں بلکہ اس ملک کو دینے والے بن کر رہے ہیں اور دینے والے بن کر رہیں گے. اب بتائیے کہ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اگر آپ نے قدم آگے بڑھایا تو آپ کا قدم راجا کا ہوگا یا پرجا کا ہوگا، فیصلہ آپ کا ہے.